اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صوبیہ اسلیم ہے۔ آج میں آپ کو گوہر پبلشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا موٹو ہے ریڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچول لرننگ۔ آج ہم گوہر ندائے اردو جماعت دوم سبق نمبر 12 اور صفحہ نمبر 78 کھولیں گے اور وہاں پر موجود ٹریفک کے مسائل سے متعلق جو باقی کی مشق رہ گئی ہے اس کو حل کریں گے۔ اب جلدی سے صفحہ نمبر 78 کھولیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 پہ کیا لکھا ہے؟ پڑھیں اور زبانی جواب دیں۔ یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے، پیراگراف کو درست تلفظ سے پڑھوں گی، آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اس پیراگراف سے متعلق میں چند سوالات کروں گی، آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ملانے سے جلدی خراب نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمک انسان کی خوراک کا حصہ بن گیا۔ پاکستان میں نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے۔ یہاں نمک پتھر کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کان میں نمک کی 19 سطحیں ہیں، ان میں سے 11 زمین کے نیچے ہیں اور نیچے والا نمک سفید، گلابی یا سرخ شیشے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں آنے والوں کو ریل گاڑی کے ذریعے کان کی سیر کروائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پیراگراف میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ نمک کے بارے میں، اور اس کی کان کھیوڑا۔ آپ گئے ہو نا؟ مجھے لگتا ہے چند بچوں نے ضرور کھیوڑا کی سیر کی ہوگی نا۔ اب میں اس سے متعلق آپ سے چند سوال کرتی ہوں، آپ اس کے جواب دیں۔ سب سے پہلے نمک کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ملانے سے جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ نمک کہاں پایا جاتا ہے؟ ہمارے ملک میں نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے۔ زمین کے اندر والا نمک کس رنگ کا ہے؟ زمین کے اندر والا نمک سفید، گلابی یا سرخ شیشے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اب جلدی سے صفحہ نمبر 79 کھولیں اور وہاں پر اگلا سوال دیکھتے ہیں، زبان شناسی۔ سوال نمبر 8، میں سے کو پر تک لگا کر جملے مکمل کریں۔ یعنی کہ یہاں پر جملے دیے گئے ہیں اور میں سے کو پر لگا کر انہیں مکمل کرنا ہے۔ تازہ پانی نل کے خالی جگہ لو۔ اس خالی جگہ کی جگہ کیا آئے گا؟ تازہ پانی نل کے سے لو۔ اس گھر خالی جگہ کون کون رہتا ہے؟ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ کتاب بستے خالی جگہ رکھو، کتاب بستے میں رکھو۔ میں سائیکل خالی جگہ اسکول جاتا ہوں، کیا آئے گا؟ میں سائیکل پر اسکول جاتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ میں تھوڑی دیر خالی جگہ آپ کے پاس ہوں گا، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس ہوں گا۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ غور سے پڑھیں اور ان سے فعل امر، فعل نہیں، منفی اور سوالیہ جملے الگ کر کے خوش خط لکھیں۔ اب یہاں پر کیا آئے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، آپ نے کالم بنانے ہیں، 4 کالم بنائیں۔ ایک کالم میں لکھیں فعل امر، دوسرے میں لکھیں فعل نہیں، تیسرے میں لکھیں سوالیہ اور چوتھے میں لکھیں منفی۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو جملے دیے گئے ہیں انہیں پڑھیں۔ جیسے کہ پہلا جملہ میں پڑھ رہی ہوں، دوڑ کر میرے پاس آؤ۔ آپ کو لگتا ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل امر کا، تو اس کو جلدی سے فعل امر والے کالم میں لکھ دیں۔ گرم کپڑے پہنو، یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل امر، اس کو فعل امر کے کالم میں لکھیں۔ کیا آج بارش ہوئی تھی؟ یہاں پہ سوال کیا گیا ہے تو اس کو سوالیہ کے کالم میں لکھیں۔ میں تیز نہیں چل سکتا، اس میں کسی چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے، یعنی کہ نہیں، کوئی کام نہ کرنے کا کہا گیا ہے تو اس کو منفی جملے میں لکھیں۔ گلی سڑی چیزیں نہ کھاؤ، یہاں پر منفی ہے، یعنی کہ منع ضرور کیا گیا ہے، لیکن ایک کام ہوتا ہے جو انسان خود کرنے سے منع کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی دوسرے کو
منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو تو وہ کون سا ہوگا؟ فعل نہیں میں آئے گا. جیسے گلی سڑی چیزیں نہ کھاؤ، فعل نہیں میں آیا. آپ کا گھر کہاں ہے؟ سوال کیا گیا ہے، اسے سوالیہ میں لکھیں. سیڑھی پر مت چڑھو، فعل نہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، منفی جملے میں آ جائے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا فعل امر، نہیں، سوالیہ اور منفی جملے کون کون سے ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سوال پر. سوال نمبر 10. آؤ نیا لکھیں. آپ نے اسکول آتے جاتے یا کبھی بازار میں ٹریفک رکی ہوئی دیکھی ہوگی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں چند جملے لکھیں. یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ نے خود سے لکھنا ہے. میں آپ کو اس کا جواب بتا بھی دیتی ہوں کہ میں نے کیا دیکھا. جب میں اسکول سے جاتی ہوں اور بازار میں ٹریفک رکی ہوئی ہو اور دیکھی ہو تو اس کے بارے میں لکھتی ہوں کہ کیا میں سوچتی ہوں اس کے بارے میں. جیسے کہ ایک شام میں اپنی امی جان کے ساتھ بازار گئی، گھر سے بڑی خوشی خوشی روانہ ہوئی، رکشے میں بیٹھ کر انارکلی بازار کی طرف چلی. ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ آگے ٹریفک جام تھی. ہر طرف دھواں ہی دھواں چھایا ہوا تھا. ٹریفک کا بہت شور تھا. کوئی گاڑی والا ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی دوسری سڑک پر چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے سارا ٹریفک کا نظام خراب ہو گیا تھا. پولیس والے نے بڑی مشکل سے ٹریفک بحال کروائی. اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں تو کبھی بھی ٹریفک جام نہ ہو. اب ہم سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں. آپ نے کسی پارک، باغ، چڑیا گھر وغیرہ کی سیر کی ہوگی. آخری اس کے بارے میں 5 جملے لکھ کر بتائیں کہ کیا دیکھا. جیسے کہ پچھلے اتوار میں اپنے امی ابو کے ساتھ ریس کورس پارک کی سیر کرنے گئی. وہاں پر پھولوں کی نمائش لگی ہوئی تھی. اتنے خوبصورت پھول تھے کہ بیان سے باہر ہے. ان پھولوں کو بڑی مہارت سے سجایا گیا تھا. ایسے رنگ برنگے پھول تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسے رنگ نہیں بنا سکتا. باغ کی سیر کرنے اور موسم بہار کے پھولوں کی نمائش دیکھنے کا بہت لطف آیا. اب ہم سرگرمی کو دیکھتے ہیں. ٹریفک کے اشارے کی تصویر بنا کر رنگ بھریں. یہ آپ نے گھر جا کے کام کرنا ہے. وہاں پر ٹریفک کے اشاروں کی تصویر بنانی ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے ٹریفک کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا اور اس مشق کو اور اس سبق کو آپ گھر جا کے دوبارہ دہرائیں گے اور ہمیشہ ٹریفک کے اصولوں پر عمل کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.